ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق وَلَنَجْزِيَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ رب العزت نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات کو بنایا ہے. ان مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے انسان، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جوڑے کے ساتھ بنایا ہے. یعنی جو مقام اللہ رب العزت نے مرد کو عطا کیا ہے، ویسے ہی انسان ہونے کے ناطے عورت کو بھی اللہ نے مقام عطا کیا ہے. عورت کے بغیر اس کائنات کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مختلف پہلوؤں سے اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت دونوں کو ساتھ میں رکھا ہے. انسانی تاریخ کی شروعات اسی جوڑے سے ہوتی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا، مشہور آیت ہے، ہر خطبے میں آپ سنتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا. اے انسانوں، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بھی بنایا ہے. اور اس جوڑے کو اللہ نے، اس جوڑے کا مقام کتنا ہے کہ بغیر عورت کے مرد کی زندگی ادھوری ہے. اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم اس جوڑے سے سکون حاصل کرو. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، مٹی کا پتلا بنا کر روح پھونکا، اور انہی کی پسلی سے اللہ رب العالمین نے حضرت حوا کو جنم دیا.
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان المرأة خلقت من ضلع، عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا تھا، اور جیسے پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے وہ ٹیڑھا پن اس کے مزاج میں بھی ہوتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ بڑے بہترین اور قابل غور ہیں، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، پسلی کا سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ وہ ہوتا ہے جو اوپر ہوتا ہے، یعنی اس پسلی کا سرا جو ہے وہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اس سے اہل علم نے ایک بات کہی ہے کہ یہ بات جو اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے کہ پسلی میں اوپر کا حصہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی جسم میں جو اوپر کا حصہ ہے، جس میں زبان ہے، عورت کی زبان میں ٹیڑھا پن زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا لقالت ما رأيت منك خيرا قط، زندگی بھر اپنی بیوی کے ساتھ احسان کرو گے، کبھی کوئی کمی نظر آ گئی تو فوراً بول دے گی جب سے تمہارے ساتھ ہے، جب سے تمہارے گھر آئی ہوں کبھی سکون نہیں دے گی، کبھی کچھ لا کر نہیں دیتے، یعنی سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دے گی۔ تو زبان میں ٹیڑھا پن زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں سبق بھی ہے ایک مرد کے لیے کہ اس کو برداشت کر کے چلنا تو زندگی گزر جائے گی۔ اسی حدیث میں آگے ہے کہ اس ٹیڑھے پن کو تم سیدھا نہیں کر سکتے، اور اگر تم سیدھا ہی کرنا چاہو گے کسرتها، توڑ دو گے اس کو، وَإِنَّ كَسْرَهَا طَلَاقُهَا، اس کا توڑنا مطلب طلاق دے دینا۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ بہت گہرا رشتہ ہے مرد اور عورت کا، اور زندگی کے بہت سارے پہلو ایسے ہیں جہاں مرد اور عورت ایک ساتھ رکھیں اللہ نے۔ اس شوہر بیوی کے اعتبار سے تو ہے ہی، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں مردوں نے جو مقام حاصل کیا ہے عورتوں نے بھی وہ مقام حاصل کیا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیات ابھی آپ نے سنا ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ زندگی کی جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں یہ کبھی نہ کبھی ختم ہو جائیں گی۔ وما عند اللہ باق، اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ بلکہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اس کا کیا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے دنیا کی زندگی کا، کبھی بھی چراغ گل ہو جائے گا، لیکن آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جن لوگوں نے صبر کیا ہے، صبر کا مطلب کیا؟ تین حصے ہیں اس کے، ایک ہے اطاعت پر صبر، نیکی کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، سردی کا موسم ہے، فجر میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی پھر بھی اٹھنا، یہ صبر ہے۔ دوسرا گناہ کرنے کا موقع ملے نہیں کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسرا مصیبت آئی ہے، پریشانی تکلیف آئی ہے، اس پر صبر کرنا۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے صبر والی زندگی گزاری ہے ہم ان کو ان کے اعمال سے بہتر بدلہ دیں گے۔ اور اگلی آیت میں پھر اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی نیک کام کرے گا چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِن، شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، یعنی ایمان والا مرد ہو یا ایمان والی عورت ہو، جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو بہترین زندگی دیں گے۔ کون سی؟ آخرت کی نہیں، دنیا کی زندگی سکون کی دیں گے۔ یاد رکھیے جس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس تقوی ہے، شکر گزاری ہے، صبر کا جذبہ ہے، زیادہ نعمتیں نہ بھی ملی ہو تو اس کی زندگی سکون میں رہتی ہے۔ اور دوسری طرف وہ جس کو خوب دولتوں کے انبار ملے ہیں، نعمتوں کی گنتی نہیں ہے، لیکن وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا اللہ فرماتا ہے ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، ساری نعمتیں رہ کے بھی سکون نہیں رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جو بھی نیک کام کرے گا مرد ہو کہ عورت ہو ہم اس کو بہترین زندگی دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اعمال سے بہتر بدلہ ہم ان کو قیامت کے دن دیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ نے مرد عورت دونوں کو الگ الگ بیان کیا ہے، یعنی عورتوں کا بھی مقام ہونا چاہیے، مرد کی بھی ذمہ داری ہے، عورت کی بھی ذمہ داری ہے، جو شریعت مردوں کے لیے ہے وہی عورتوں کے لیے بھی ہے۔
اگر آپ انسانی تاریخ کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کے ذریعے پچھلے انبیاء کے واقعات ہمارے سامنے بیان کیے ہیں، احادیث کے ذریعے جو واقعات ہم کو ملتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ مردوں نے جو کام کیا ہے، ویسی عورتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ موقع اور توفیق دیا کہ ان لوگوں نے بھی بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ انسانی تاریخ کی شروعات اسی سے ہوتی ہے۔ اللہ نے جنت میں بھی مرد عورت دونوں کو ساتھ میں رکھا، کہا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم جنت میں اکیلے نہیں رہنا ہے، تم بھی رہو، تمہاری بیوی بھی رہیں گی۔ اور جب نکلنے کی باری آئی شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے تو اللہ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، دونوں نکلو یہاں سے۔ دونوں کو ساتھ میں جنت میں رکھا بھی تھا اور دونوں کو دنیا میں بھی ساتھ میں اللہ رب العالمین نے اتارا تھا۔ انسانی تاریخ اگر آپ دیکھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی واقعات جو بیان کیے ہیں، ان میں انبیاء کے واقعات بھی ہیں، کچھ خاص لوگوں کے واقعات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ فرعون جس کا تذکرہ آپ اکثر سنتے ہیں، فرعون کی زندگی میں ایک صاحب ایمان مرد تھا اور ایک صاحب ایمان عورت تھی جو چھپے ہوئے تھے دونوں۔ ایک جیسے مرد ہے ویسی عورت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرد صاحب ایمان مرد کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ فرعون نے ایک مرتبہ کہا ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، کہ مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کر دیتا ہوں اور وہ اپنے رب کو بلا لے ذرا۔ یعنی دو مطلب ہے، بلا لے دیکھتا ہوں کیسے اس کا رب مدد کرتا ہے، یا جیسے موسیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی اور رب ہے میرے سوا تو دیکھوں کون ہے، مطلب ہے ہی نہیں کوئی رب، بلا کر دیکھ لے وہ۔ تو اللہ نے اس کے آگے ذکر فرمایا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ۔ فرعون کے گھرانے میں سے، اس کی خاندان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو صاحب ایمان تھا اور اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اب تک ظاہر نہیں کیا تھا۔ جب دیکھا کہ موسیٰ جو اللہ کے پیغمبر ان کے قتل کی سازش چل رہی ہے تو کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ اپنی مرضی سے بول رہا ہو۔ وجاءکم بالبینات، تمہارے رب کی طرف سے وہ واضح نشانیاں لے کر آیا ہے، دلیل کے ساتھ اپنی بات پیش کرو، اس کو قتل کرو گے۔ اور اس کے بعد پوری تقریر ہے اس کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اپنی قوم کو دعوت دیا ہے، یا قومی ما هذه الحیات الدنیا الا متاع وان الدار الاخرۃ لہی دار القرار وان الاخرۃ لہی دار القرار۔ اور میری قوم کے لوگوں سمجھو ذرا، اس کے پیچھے مت پڑو، یہ جو دعوت دے رہا ہے اللہ کا یہ پیغمبر، یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی کوئی حیثیت نہیں ہے، کھیل تماشا ہے، تھوڑا سا سامان ہے، اصل ٹھہرنے کی جگہ تو آخرت کی زندگی ہے۔ اپنی قوم کو دعوت دیا۔ بتانا یہ ہے کہ اس مرد نے، صاحب ایمان مرد نے اس مشکل گھڑی میں جب ایمان کی دعوت دینے والے داعی موسیٰ علیہ السلام کو وقت کا بادشاہ فرعون کہہ رہا ہے کہ قتل کروں گا، اس مشکل گھڑی میں اس مرد نے اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ اعلان ہی نہیں کیا، دعوت دیا پوری قوم کو کہ سدھر جاؤ، اب اس رب پر ایمان لے آؤ، اس آخرت کے دن کی تیاری کرو۔ دوسری، اسی قوم میں، اسی گھر میں ایک عورت ہے صاحب ایمان، جس کا واقعہ مسند احمد میں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے عورت کو اگر واقعی وہ صاحب ایمان ہو اور ثابت قدم رہے تو کتنا اونچا مقام مل سکتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا لما كانت الليلة التي اسری فيها بی، کہ جب وہ رات تھی جس رات میں مجھ کو معراج کرائی گئی، آسمانوں کی سیر اللہ نے کروایا، تو میں نے دیکھا کہ مجھ کو، میں نے وہاں محسوس کیا اصابتنی رائحۃ طیبہ، بڑی بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ وہاں جب جنت میں آسمان کی سیر کر رہے ہیں تو وہاں بڑی بہترین خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ اتنی اچھی خوشبو کہاں کی ہے؟ کہا رائحۃ مشاطۃ ابنۃ فرعون و اولادها، یہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ کہا ما شانھا، کیا واقعہ ہے اس کا، مسئلہ کیا ہے اس کا؟ کہا کہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ فرعون کی بیٹی کی جو خادمہ تھی، ایک دن اس کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ گئی، نیچے جیسے کنگھی گری تو اس کو اٹھانے کے لیے اس نے کہا بسم اللہ،
اللہ کے نام سے بسم اللہ کہہ کر کنگھی کو اٹھایا. تو بیٹی نے، فرعون کی بیٹی نے پوچھا ابھی یہ جس کا نام تم لے رہی ہو، جس کے نام سے اٹھائی ہو، میرے ابا کو بول رہی ہو نا؟ کہا نہیں. تو کہا پھر کون ہے؟ من ربو کی غیر ابی، میرے باپ کے سوا تمہارا رب کون ہے؟ کہا کہ اللہ ربی و رب ابی کی، اللہ ہے جو میرا بھی رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے، فرعون کا بھی رب ہے. تو بیٹی نے سوال کیا کیا؟ فرعون کی بیٹی نے، بتا دوں ابا کو تم یہ جو بول رہی ہو کہ اللہ ہے جو میرا بھی تمہارا بھی رب ہے اور میرے باپ کا بھی رب ہے، بتا دوں؟ کا بتا دے جا کر. جب فرعون کو خبر ملی تو اس نے بلوایا اس خادمہ کو اور پوچھا کیا تمہارا میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ کہا کہ ہاں سنو، اللہ ربی و ربک، اللہ ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. تو اس نے کہا کہ حکم دیا کہ ایک تانبے کا بڑا دیگ تیار کیا جائے، بقرۃ من نحاس، بقرہ کا لفظ ہے جس کے معنی بڑا دیگ ہے، جس کے مختلف مطلب بیان کیا نے. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ پوری ایک گائے اس کے اندر سما سکتی تھی، اتنا بڑا دیگ تھا. اس کو گرم کیا گیا اور کہا کہ سب کو ڈال دو اس میں، اس کو بھی اور اس کے بچوں کو بھی ڈال دو. تو اس نے ایک بات کہی، آخری فرمائش، کہا کہ ان لی حاجۃ لک یا عندک، میری ایک ضرورت ہے، پوری کر دو گے کیا؟ آخری فرمائش ہے، خواہش ہے. کہا بولو کیا ہے؟ کہا کہ خواہش یہ ہے کہ جب مجھے ڈال دو گے میرے بچوں کے ساتھ اس میں اور جل جاؤں گی، فجمع عظامی و عظام اولادی، میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو جمع کر لینا، ایک کپڑے میں رکھنا اور سب کو ایک جگہ دفن کر دینا. کہا ٹھیک ہے، کر دیں گے ایسا. اور جب ڈالا گیا فرعون نے ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو اس کڑاؤ میں ڈلوا دیا، سارے ڈل گئے. آخری بچہ جو اس کے گود میں تھا، دودھ پیتا بچہ، ماں کو کتنی محبت، سامنے سارے بچے شہید ہو چکے ہیں، آخری بچہ بچا ہے تو گود میں ہے. جب اس کو ڈالنے کی باری آئی تو جھجک گئی، تھوڑی ڈر گئی کہ اب اس کو کیسے ڈالوں. اللہ نے اس بچے کی زبان کھول دیا، کہا یا امہ اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، ماں ڈر مت، پوچھا اس کے اندر چلی جا، اس لیے کہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب کے مقابلے میں بہت بڑا ہے، دنیا کا عذاب ہلکا ہے، ابھی ختم ہو جائے گا. ساری اولاد کے ساتھ اس حوالے کر دیا گیا. کیوں؟ توحید پر ثابت قدم رہنے کی وجہ سے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اس کی خوشبو سنگائی گئی، خوشبو محسوس کرائی گئی، اور آپ کو پوچھنا پڑا کہ اتنی بہترین خوشبو کس کی ہے. تو دیکھیے، ایک مرد نے بھی اپنے ایمان کا اعلان کیا اور توحید کی دعوت بھی پیش کی، اور دوسری طرف ایک عورت نے بھی اپنے توحید پر ثابت قدمی کا اظہار کیا اور یہ پیغام دے گئی کہ توحید کی خاطر ہم جان تو دے سکتے ہیں، سر کٹ سکتا ہے، سر جھک نہیں سکتا. کسی اور کے سامنے، رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے پیشانی نہیں جھک سکتی. اسی طرح آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے انبیاء کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے. دو بڑی عجیب اور عظیم دعائیں ہیں، ایک مرد کی ہے اور ایک عورت کی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام سے چوک ہو گئی تھی. اس کے بعد جب ان کو سمجھ میں آیا کہ آزمائش تھی، غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی، تو کہا کہ رب اغفر لی وہب لی من لدنک، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. عجیب دعا یہ کی سلیمان علیہ السلام نے، کہا کہ اے میرے رب مجھ کو بخش دے اور مجھ کو ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کے لیے ممکن ہی نہ ہو. ایسی دعا کر لی. یعنی عجیب دعا بھی ہے اور عظیم، اتنی بڑی دعا ہے، لیکن رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. حضرت سلیمان کی یہ عظیم اور عجیب دعا کو اللہ نے قبول کرتے ہوئے فرمایا فسخرنا له الريح، ہم نے سلیمان کو یہ جو بادشاہت دی شکل میں دی کہ ہم نے ہوا کو اس کے اختیار میں دے دیا، جہاں لے جائے چلائے. فیصیب به رخاء حیث اصاب، جہاں سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے اور جیسے چاہتے تھے وہ ہوا چلتی تھی، ان کو لے کر چلی جاتی تھی. اور دوسری چیز وَكُلَّ شَيْطَانٍ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، ہم نے جنوں کو ان کے اختیار میں دے دیا جو غوطہ خور تھے، سمندر سے ہیرے جواہرات نکالتے تھے.
عمارتیں بنانے والے تھے، وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور کچھ ایسے بھی تھے جو بدماش قسم کے جن تھے، ان کو سلیمان علیہ السلام قید کر کے، بیڑیوں میں قید کر کے بھی رکھتے تھے۔ جو ان کے تابع تو ٹھیک ہے، جو بدماشی کی ہے تو ان کو قید کر کے رکھ دو۔ یہ اختیار اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دیا۔ یہ عظیم دعا، عجیب دعا حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور ایک ایسی بڑی عظیم دعا ایک عورت کی ہے، وہ بھی فرعون کی بیوی ہے، حضرت آسیہ۔ فرعون کے سامنے توحید کا اعلان کیا، رب پر ایمان کا اعلان کیا، تو فرعون جو بادشاہ بھی ہے اور اس عورت کا شوہر بھی ہے، اس نے کیا کیا؟ فَأَوْتَدَ فِرْعَوْنُ عَلَى امْرَأَتِهِ 4 أَوْتَادٍ، فرعون نے ظلم کرنے کے لیے، جلادوں سے کوڑے لگوانے کے لیے ان کو لٹا کر زمین میں چاروں ہاتھ پیر میں کھیلے ٹھوک دیے، ہل بھی نہ سکے اور کوڑے برستے رہے۔ جب کوڑے برستے تھے اور جیسے وہ کوڑے مارنے والے جلاد تھوڑا ہٹتے تھے، ظلت الملائکہ، اللہ کے فرشتے حضرت آسیہ پر اپنے پروں کے ذریعے سایہ کر دیتے تھے۔ جب آسیہ نے اللہ کا یہ رحم و کرم دیکھا تو دعا کی، ایسی دعا کی کہ اللہ نے اس دعا کو قرآن کے الفاظ بنا دیے، کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے جنت میں گھر چاہیے اور تیرے پڑوس میں چاہیے۔ جنت تو چاہیے ہی، گھر چاہیے، لیکن تیرے پڑوس میں چاہیے، عندک بیتا فی الجنہ، جنت میں تیرے پڑوس میں گھر چاہیے۔ رب نے دعا سنا ہی نہیں، قبول کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ نے آسمان کے پردے کھول کر آسیہ کو دنیا میں جنت کا محل دکھا دیا کہ آسیہ تیری روح بعد میں نکلے گی، روح پہلے محل نہ دیکھ لے۔ یہ حضرت آسیہ کی ثابت قدمی ہے جو پیغام دیتی ہے کہ اگر اتفاق سے قسمت کی بات ہو کہ کسی لڑکی کا نکاح ایسی جگہ ہو جائے جہاں عقیدے کی خرابی ہو، جہاں پر خرافات ہو، بدعات ہو، اس کو ثابت قدم رہنا چاہیے اور اپنی توحید کا ڈنکے کی چوٹ اعلان کرنا چاہیے، دعوت دینا چاہیے، سمجھانے کی پوری کوشش کرنا چاہیے، اور چاہے اس راستے میں جان چلی جائے، وہ جان چلی جائے گی تو اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں بہت سارے معجزات بیان کیے ہیں، معجزات بہت سے ہیں، لیکن 2 ایسے عجیب معجزے ہیں جو کمزور لوگوں کے ذریعے اللہ نے ظاہر کیا ہے، کمزور لوگوں کے ذریعے۔ اس میں بھی ایک مرد ایک عورت۔ حضرت ایوب علیہ السلام برسوں کی بیماری گزارنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں، مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے اللہ شیطان کی طرف سے بہت تکلیف اور غم لاحق ہو گیا ہے، بہت لمبی بیماری ہو گئی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے اس دعا کو اس طرح ذکر کیا، مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے دعا سنی، اور جب دعا قبول ہوئی، بیماری سے جسم خراب ہو چکا تھا، بہت سا پریشانی میں تھے، اہل وعیال بھی ختم ہو گئے، تو اللہ نے سب واپس دیا، اور اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا؟ اللہ نے کہا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ایوب اپنی ایڑی زمین پر مارو، پیر زمین پر مارو، یہاں سے چشمہ پھوٹے گا، کیسا پانی نکلے گا؟ مغتسل بارد وشراب، پینے کے لیے بہترین ٹھنڈا اور نہانے کے لیے بھی بہترین پانی ہے، یعنی اس سے نہا لینا، اوپر کی بیماری ختم ہو جائے گی، فریش ہو جاؤ گے، پی لینا تو اندر سے بھی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اب سوچئے برسوں کی بیماری کے بعد اللہ نے حکم کیا؟ اللہ چاہتا ویسی چشمہ نکال دیتا، لیکن حکم دیا کہ نہیں، اپنا پیر مارو جب چشمہ نکلے گا۔ اور دوسری طرف سبق ہے اس میں، دوسری طرف ایک خاتون ہے حضرت مریم، ایک تو ٹینشن میں ہے، اللہ نے کیا کیا؟ اپنا معجزہ دکھانے کے لیے کہ ہماری طاقت ہے، ہم بغیر باپ کے بھی اولاد دے سکتے ہیں۔ حضرت مریم کو اللہ نے منتخب کیا اور فرشتے کے ذریعے خبر بھجوایا کہ مریم تم کو ایک اولاد ہونے والی ہے، بیٹا ہم تم کو دینے والے ہیں۔ کہا کہ عجیب بات ہے یہ، نہ تو میں خود بدکار ہوں، نہ کسی شوہر نے، کسی مرد نے مجھ کو ہاتھ لگایا ہے، اولاد کیسے ہوگی؟ میں تو پاک دامن ہوں۔ کہا نہیں، یہ تو تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ اور جب فیصلہ پورا ہو گیا، روح ڈال دی گئی، جس میں پیٹ میں حمل ٹھہر گیا اور ولادت کا وقت آیا، تو ولادت سے پہلے جو درد ہوتا ہے، درد ذہن، وہ درد جب آیا، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، وہ درد کی وجہ سے کھجور کے درخت کے تنے کے پاس چلی گئیں۔ ایک تو تکلیف الگ ہے، وہ تکلیف اتنی بھیانک ہوتی ہے ولادت سے پہلے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس تکلیف میں اگر کسی عورت کی موت ہو جائے تو اس کے لیے شہادت کا مقام ہے،
اتنی تکلیف ہے، ایک ٹینشن الگ کھایا جا رہا ہے کہ قوم کو کیا جواب دوں گی۔ اس موقع پر کھجور کا درخت ہے، کھجور کا درخت کو ہلانا ایک طاقتور آدمی کے بھی ذرا مشکل ہوگا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا، مریم یہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ، یہ تمہارے لیے تازہ کھجوریں گرائے گا۔ سوچئے ایک عورت ہے جو انتہائی خطرناک تکلیف میں ہے، ٹینشن الگ ہے کہ قوم کو جواب کیا دوں گی، اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ کھجور کا جھاڑ ہلاؤ۔ یہ سبق ہے ان دونوں واقعات میں کہ تم سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرو، خالی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے مت بیٹھے رہو۔ دعا تو ہے ہی، اللہ سے مانگے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ہم سب محتاج ہیں، اس سے مانگو، خوب مانگو، خوب مانگو۔ اور وہ رب ایسا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اس پر اس کو غصہ آتا ہے کہ مانگتا کیوں نہیں، میرا بندہ ہے، میری بندی، مانگ مجھ سے، پریشانی میں ہے، ضرورت مند ہے، مجھ سے مانگ۔ لیکن خالی مانگنا نہیں، کوشش بھی کرنا۔ سوچئے ایوب بیماری سے اٹھ کے آئے ہیں، حضرت مریم کو درد ذہ پریشان کیے ہوئے ہیں، لیکن اس عالم میں اللہ نے کہا کہ اتنا تو کرو، تم پیر مارو چشمہ نکلے گا، تم یہاں کھجور کا درخت کھلاؤ، تمہارے لیے تازہ کھجوریں گریں گی۔ اللہ ویسے ہی دے سکتا تھا، اور یہی وہ مریم ہے۔ ان کے گھر میں بے موسم پھل رہتے تھے۔ زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ گرمی میں سردی کا پھل، سردی کے موسم میں گرمی کا پھل، جو لانا تو دور کی بات ہوتا ہی نہیں۔ کہا کہ انا لکی ھذا، بیٹی کہاں سے ملتے ہیں تم کو؟ خالو تھے یہ، ان کے والد نہیں تھے، انتقال ہو گیا، تو خالو کی پرورش میں تھے، وہ بھی نبی تھے وقت کے۔ زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹی کہاں سے آتے ہیں یہ؟ کہا قالت ہوا من عند اللہ، کہا اللہ بھیجتا ہے۔ جس مریم کو پہلے بے موسم پھل اللہ نے بغیر درخت کے دیا ہو، کیا وہ ویسی کھجور نہیں دیکھ سکتا تھا؟ دے سکتا تھا، لیکن دنیا کے لیے سبق ہے کہ اللہ سے مانگنا تو ہے ہی، مانگنے سے پہلے کوشش کرو، تب تم کو تمہاری مرضی کے مطابق جو مانگنا چاہ رہے وہ تم کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ کوشش بھی کرو اور دعا بھی کرو، دونوں چیزیں ساتھ میں ہونے چاہیے۔ تو ایوب علیہ السلام اور مریم، حضرت مریم، دونوں کے ذریعے اللہ نے ایک معجزہ کو کا ظہور فرمایا، ایک مرد کے ذریعے بھی، ایک عورت کے ذریعے بھی۔ اس طرح آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے، جو صحابیات تھیں، سب برابر چلتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مرد عورت میں فرق تو ہے، کہیں کم زیادہ ہوتا ہے، لیکن جس انداز میں صحابہ کی زندگی گزری ہے، صحابیات بھی اس انداز میں عمل کرنے کی کوشش کرتی تھی، یعنی نیکیوں میں وہ بھی آگے بڑھتی تھی۔ جیسے صحابہ کو روکنا پڑتا تھا، ویسے عورتوں کو بھی روکنا پڑتا تھا، اتنی نیکی مت کرو۔ صحابہ اکرام کی زندگی آپ دیکھیں، وہ بڑی محبت کرتے تھے نبی سے، نبی کی ذات سے بھی اور نبی کی بات سے بھی۔ سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، حضرت عروہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ معاویہ بن قرہ اپنے والد کے حوالے سے حدیث مجھ کو بیان کی ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، فبایعتہ، میں نے آپ سے بیعت کیا، اور بیعت کیا تو دیکھا کہ آپ کی قمیص کی بٹن کھلی ہوئی تھی۔ حضرت اتنا بتا دی، ختم۔ حضرت عروہ جو حدیث کے راوی ہیں، جنہوں نے ان سے حدیث سنا تھا، صحابی سے، کہتے ہیں فما رأیت معاویۃ ولبنہ الا مطلقۃ ازرارہما، میں نے کبھی بھی اس واقعے کے بعد سے حضرت معاویہ کو اور ان کے بیٹے کو بٹن لگی ہوئی نہیں دیکھا، ہمیشہ بٹن کھلی رہتی تھی، فی شتاء و صیف، چاہے گرمی کا موسم ہو کہ سردی کا موسم ہو۔ اس سے مطلب نہیں کیوں کھلی ہے، نبی کی بٹن کھلی ہوئی دیکھے تھے، اس لیے کبھی زندگی میں قمیص کی بٹن نہیں لگا۔ یہ تھی ادا، ان کا انداز اطاعت و فرما برداری، اور یہی انداز عورتوں کا بھی تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے ایک لڑکی کو نکاح کا پیغام دینے کا سوچا، اللہ کے رسول سے بتایا مشورہ کرنے کہ میں فلاں کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا اذهب فانظر الیہا فانه اجدر ان یؤدم بینکما، جا کے دیکھ لو پہلے لڑکی کو، اس لیے کہ اگر دیکھ لو گے تو رشتہ کامیاب رہے گا، کوئی خامی ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ دیکھ لو گے پسند آئے گی پھر نکاح کر لینا۔ اب یہ گئے لڑکی کے گھر، لڑکی کو پیغام نہیں دیا، پیغام دیا ماں باپ کے پاس، اور کہا کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی بیٹی کو دیکھ لوں۔ فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا، ماں باپ کو اچھا نہیں لگا کہ ہم بیٹی کیسے دکھاتے اجنبی آدمی کو، نہیں دکھانا چاہے وہ۔ فَسَمِعَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ فِي خِدْرِهَا، وہ پردے کے اندر وہ لڑکی بیٹھی ہوئی کہ اس نے سن لیا کہ اللہ کے رسول کا پیغام آیا ہے اور یہ کہہ کر آیا ہے کہ میں مجھ کو دکھایا جائے، اس لڑکے کو میں دکھ جاؤں، لیکن ابا اماں کو پسند نہیں آیا ہے۔ وہیں سے آواز دے کر کہا
ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرک ان تنظر فانظر والا فانشدک باللہ، کہا کہ اگر واقعی اللہ کے رسول نے تم سے کہا ہے کہ مجھ کو دیکھ لو تو میں تم کو دکھ سکتی ہوں، ورنہ اللہ کی قسم ہے تم کو، یعنی نبی کی محبت کی خاطر، نبی کی فرمان کی خاطر تم کو میں دکھنے کو تیار ہوں۔ اور پھر صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا، پسند بھی آ گئی، فتزوجتها، میں نے اس لڑکی سے نکاح بھی کیا، فذکر من موافقتها، اور پھر وہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ نے یہ بھی بتایا کہ بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے، یعنی دیکھ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لڑکی کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن بہت دیر تک بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں، سارے مسئلے مسائل وہ نہیں، ایک نظر دیکھ سکتے ہیں تاکہ معاملہ سمجھ میں آ جائے۔ اور بھی حدیث میں مسئلہ ثابت ہوتا ہے، جیسے مردوں کا معاملہ تھا، عورتیں بھی ویسے ہی فرما بردار تھی۔ آپ صحابہ اکرام کی ساری زندگی کو، جنگ کا موقع بھی ہے جہاں مردوں کا معاملہ ہے وہیں عورتوں کا معاملہ بھی تھا۔ صحابہ اکرام جیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے ویسے صحابیات بھی خرچ کرتی تھی، صحابہ کا موقع آتا تو جو کچھ ہو سکتا تھا خرچ کرتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں اگر خرچ کرنے کو کچھ نہیں رہتا بازار جاتے تھے، فَيَتَحَامَلُوا، وہاں جا کر مزدوری کرتے تھے اور لا کر پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ اس طرح عورتوں کا معاملہ تھا، پیارے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا یا معشر النساء تصدقنا فإنی اریتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ دکھائی گئی ہے۔ عورتوں نے کیا کیا؟ فجعلت المرأة تلقی، اپنے صحابی رسول کہتے ہیں کہ عورتیں جو کچھ وہ دینے لگی، یہاں تک کہ کان کی بالیاں اور گلے کے ہار تک انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ جو سونے چاندی کے زیورات پہنی ہوئی تھی، کان کی بالیاں تھی، گلے کے ہار تھے، سب اتار کر دے دیا۔ یہ عورتوں کے جذبات تھے۔ مردوں کو جیسے کبھی کبھی کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو روکنا پڑتا تھا اتنی نیکی مت کرو۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا بھائی چارہ ہوا تھا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے، تو ان کے گھر گئے، اپنے بھائی کے گھر، دینی بھائی۔ سلمان فارسی تو کہیں اور سے آئے تھے ہجرت کر کے، ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان کے گھر گئے۔ فرآ ام الدرداء متبذلۃ، دیکھا کہ بھابی جو ہے ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی بیوی، ممکن اس وقت تک پردے کا وہ حکم نازل نہ ہوا ہو، گندے کپڑے پہنی ہوئی تھی، میلے کچیلے کپڑے پہنی ہوئی تھی۔ کہا کہ کیا حالت میں ہو؟ تو جواب کتنا خوبصورت ہے، کہا کہ ان لیس لاخیک حاجۃ فی الدنیا، کیا کریں گے میک اپ کر کے، آپ کے بھائی کو تو دنیا کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو بس اللہ اللہ کرتے ہوئے لگے رہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے آنے دو۔ ابو دردہ گھر آ گئے، کھانا بنا، تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے سلمان فارسی سے کہا کہ بھائی کھانا کھا لو۔ کہا کہ لا آکل حتی تاکل، نہیں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم نہیں کھاؤ گے ساتھ میں۔ کہا کہ میرا روزہ ہے، کہا نہیں کھانا کھاؤ میرے ساتھ، نفل روزہ تھا وہ۔ کہا کہ کھانا، معلوم تھا کنڈیشن کیا ہے ان کی، اس لیے زبردستی روزے میں کھانا کھلوایا۔ رات ہو گئی، سو گئے۔ اب سوئے تو اچھا یہاں ایک سبق کہ عورتوں کو شوہر کے لیے میک اپ کرنا چاہیے، شوہر کو چھوڑ کے سب کو دکھانے کے لیے میک اپ کرتی ہیں۔ شوہر اصل حقدار ہے کہ اس کو میک اپ کر کے دکھائے، عورت اس کو خوش کرنے کی کوشش کرے، اس کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ آئے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ جیسے رات تھوڑی سی گزری تھی، کھڑے ہو گئے تہجد پڑھنے کے لیے۔ سلمان فارسی بولے سو ابھی اور ضرورت نہیں نماز پڑھنے، سلا دیے۔ پھر اٹھے تھوڑی دیر بعد پھر سلا دیے۔ رات کا آخری حصہ بچا تو کہا کہ اب اٹھو اور پڑھو نماز۔ پھر دونوں نے تہجد پڑھے اور کہا کہ ان لزوجک علیک حقا ولربک علیک حقا، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے رب کا بھی حق ہے، تمہارے جسم کا بھی حق ہے۔ فاعط کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق دو، ایسا نہیں کسی کا حق مت مارو تم۔ اور پھر اللہ کے رسول کو جا کر بتایا کہ ہم نے ایسا ایسا کیا ہے۔ پیارے نبی نے سیل لگا دیا، کہا صدق سلمان، سلمان نے صحیح کہا ہے، یہ جو روزہ توڑوایا ہے نفلی روزہ صحیح کیا، اور جو رات کے شروع حصے میں منع کر دیا، یعنی اتنا حد سے زیادہ مت کرو۔ اسی طرح عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کا معاملہ، ان کا بھی یہی تھا، بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، آپ نے ان کو روکا۔ اور جیسے مردوں کا معاملہ تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، دو ستون کے بیچ میں، دو کالم کے بیچ میں ایک رسی بندھی ہوئی، جھولا بنا ہوا ہے۔ کہا کہ ما ھذا الحبل، یہ رسی کیوں بندھی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا ھذا حبل لزینب، یہ زینب بنت جہش آپ کی بیوی ام المومنین کی رسی ہے، نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہیں، تعلقت، جھولا جھول لیتی ہیں، تھوڑی دیر لٹک جاتی ہیں تاکہ پھر سے چستی پھرتی آ جائے گی تو پھر نماز پڑھوں گی۔ آپ نے فرمایا لا، نہیں،
हुल्लूहु, इसको छोड़ दो, जब तक चुस्ती फुर्ती है तब तक नमाज पढ़ो, और जब सुस्ती आने लगे फलयक़उद, तो आदमी को बैठ जाना चाहिए। और दूसरी रिवायत में इसी तरह का मसला बयान करते हुए आपने फरमाया फलयरकुद, नींद आ रही तो सो जाओ, जबरदस्ती जो है परेशान करने की जरूरत नहीं। तो देखिए आप, सहाबा इकराम की जिंदगी का भी मामला वही है, सहाबियात की जिंदगी का भी मामला वही है। तो पूरी इंसानी तारीख, पूरी इस्लामी तारीख हमें ये बताती है कि जैसे मर्दों का मामला है वैसे औरतों का भी मामला होना चाहिए। और आखिरी बात यह है कि अल्लाह ने इज़्दिवाजी जिंदगी के मसले बयान करते फरमाया वआशिरूहुन्न बिल मारूफ, मर्दों से कहा कि औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ, जैसे उनकी जिम्मेदारी है शौहर का हक अदा करने की, उनकी जिम्मेदारी तुम पर भी है कि तुम भी उनका हक अदा करो। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, अल्लाह ने फरमाया वो औरतें तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। एक दूसरे की जिंदगी को खूबसूरत बनाने की कोशिश करो, एक दूसरे के हक अदा करने की कोशिश करो, एक दूसरे के ऐबों पर पर्दा डालो, एक दूसरे को खुश रखो। इसकी बहुत सारी मिसालें आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मिलेंगी। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं जो हमें ये सबक, ये पैगाम देते हैं कि जैसे शरीयत के अहकामात मर्द के लिए हैं वैसे ही औरत के लिए भी हैं। जैसे मर्द के लिए जरूरी है कि वो नेक आमाल के जरिए अपने आप को जन्नत का हकदार बनाने की कोशिश करे, वैसी औरत की जिम्मेदारी भी है कि वो भी अपने आप को बेहतरीन आमाल के जरिए नेकियों के जखीरे के साथ अपने आप को आखिरत में कामयाब बनाने की कोशिश करे। अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ बातें हमने अर्ज की हैं अल्लाह हमें समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम मोमिन मर्दों और औरतों को सही मानों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमानी और इस्लामी जिंदगी नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मकरूज है अल्लाह उनके कर्ज की अदायगी का इंतजाम फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बे औलाद है उनको नेक औलाद अता फरमा, और जो साहिब औलाद है अल्लाह उनकी औलाद को आंखों की ठंडक बना। जब तक हमें जिंदा रख, ईमान और इस्लाम के साथ जिंदा रख, जब हमारा खात्मा हो ईमान पर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।